کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی، اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم ہوگے، شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے، جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔ تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے۔ تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے، خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں؟ تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔